السلام علیکم، میں ہوں سید شاہد کاظمی اور آج کے اس ویڈیو بلاگ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ کس سمت جا رہا ہے، حکومتی بدحواسیاں کس جانب اشارہ کر رہی ہیں اور میڈیا اینکرز پہ پابندیاں کیا رخ دکھائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ پہ جو پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے آزادی مارچ کے اوپر بھی اس وقت کی حکومت جس کی سربراہی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں تھی، ان کا یہی بیانیہ تھا کہ یہ آزادی مارچ ترقی کے خلاف ہے، معیشت کے خلاف ہے، معیشت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ حیران کن طور پہ آج مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے بھی موجودہ حکومت جس کی سربراہی عمران احمد خان نیازی صاحب کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کا بیانیہ بھی یہی ہے کہ یہ آزادی مارچ فضل الرحمان صاحب جو اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں یہ ملکی معیشت کو تباہ کر دے گا اور ملکی ترقی کے خلاف ہے۔ یہاں ہم جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس آزادی مارچ کی کامیابی کا تناسب کیا ہے اور ناکامی کا تناسب کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کا یہ آزادی مارچ اپنے مطلوبہ مقاصد پورے نہ کر سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سول حکومت، عدلیہ اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ تمام ایک صفحے پہ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت کے پاؤں اگر مضبوط ہیں بھی تو حکومت پورے قد سے کھڑا نہیں ہونا چاہ رہی۔ یہاں پہ آپ ان دو صورتوں کا اگر جائزہ لیں کہ یہ آزادی مارچ ناکامی کی طرف جائے گا یا کامیابی کی طرف، تو اس وقت یہ فیصلہ حاصل ہے کہ یہ آزادی مارچ کامیاب ہوگا یا ناکام۔ بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے حکومت پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا۔ اس حوالے سے حکومتی بدحواسیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ حکومت کے اعصاب پہ سوار ہے۔ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اعصاب پہ سوار ہے؟ آپ حکومتی بدحواسیاں ملاحظہ کیجئے۔ جناب سابق سینیٹر حمداللہ صاحب پاکستانی شہری نہیں رہے، ساتھ ہی عدالت سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے، اور نادرہ کی سرزنش ہوتی ہے کہ سینیٹر حمداللہ صاحب جو ہیں جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ایک انتہائی اہم رہنما ہیں، وہ پاکستانی ہیں، ان کا خاندان پاکستانی ہے، ان کے والد صاحب استادوں میں شمار ہوتے تھے، ان کے بیٹے کی سرکاری نوکری کے حوالے سے خبریں زیر گردش ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سابق سینیٹر اور سابق صوبائی وزیر اور پل بھر میں اس کی پاکستانی شہریت پہ سوال اٹھا دیے گئے، اور جب عدالتی فیصلہ آیا اور نادرہ کا حکم نامہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا، حکومت کے کسی وزیر، کسی مشیر، نادرہ کے کسی ترجمان نے اس عدالتی فیصلے پہ یہ نہیں کہا کہ عدالت نے یہ غلط فیصلہ دیا۔ اگر نادرہ حکام ٹھیک تھے، سرکاری حکام ٹھیک تھے، ارباب اختیار ٹھیک تھے ان کو غیر ملکی شہری ڈکلیئر کرنے میں، تو وہ اس عدالتی فیصلے پہ خاموش کیوں ہیں؟ مفتی کفایت اللہ صاحب پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں آزادی مارچ جاری ہے اور میڈیا اینکرز پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے پروگرام کے علاوہ کسی ٹی وی چینل پہ پیش نہیں ہو سکتے، وہاں پہ تجزیہ پیش نہیں کر سکتے۔ بدحواسی کا ایک اور معاملہ ملاحظہ کیجئے کہ اگلے ہی لمحے پیمرا کی طرف سے دوبارہ ایک خبر زیر گردش آ جاتی ہے کہ ہم نے میڈیا اینکرز پہ ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ زیر علاج نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کچھ دن پہلے تک وزراء، مشیر، حکومتی اہلکار، عہدیدار، پارٹی عہدیدار تنزیہ بیانات جاری کر رہے ہیں، ساتھ ہی نہ جانے ہمدردی کی کون سی رگ پھڑک اٹھی اور کون سا ایسا ہمدردی کا بخار چڑھ گیا حکومتی وزراء، مشیروں کو کہ وہ فوری طور پہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے لہجہ نرم کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی بیانات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کا علاج مہیا کیا جائے گا، ضرورت پڑنے پہ باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے، نیک تمناؤں کا اظہار کیا جاتا ہے، صوبہ پنجاب کے گورنر کو ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ تمام معاملات ظاہر کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ ہو، سینیٹر حمداللہ صاحب کی شہریت کا معاملہ ہو، نواز شریف صاحب کی بیماری کا معاملہ ہو، زرداری صاحب کی بیماری کا معاملہ ہو، کوئی شک نہیں کہ حکومت بہت مضبوط ہے،
مقبول اکثریت لے کے آنے والی یہ حکومت ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر حکومت اتنی زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو بار بار یہ بیانات دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی این آر او نہیں دوں گا؟ آپ این آر او نہیں دیں گے، عوام نے ایک دفعہ سن لیا، جس کا جو جمہوری حق ہے احتجاج اسے کرنے دیں، آپ آرام سے بیٹھ کے حکومت کیجئے۔ لیکن یہ تمام بدحواسیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت وقت کو کسی اور چیز سے کوئی خطرہ نہیں، موجودہ حکومت کو اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ پسند آئے تو چینل سبسکرائب اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔